جس ریفلیکشن کو وہ ایوائڈ کر رہے ہیں وہ آپ کی کامنٹنگ سے سبسٹیٹیوٹ تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرے، اصل میں جب کسی انسان میں ہم کوئی پرابلم دیکھیں تو ہماری ڈیفالٹ سیٹنگ کیا ہونی چاہیے؟ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ میرے اندر تو نہیں ہے. اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ کیا میں پہلے تو اس مسئلے میں مبتلا نہیں رہا. پھر میں یہ دیکھوں کہ کیا میرے اندر اس کے پیدا ہونے کا امکان ہے. یہ تین چیزیں دیکھوں. میں دوسرے میں ایک پرابلم دیکھتا ہوں، میں دیکھوں میرے اندر ہے یا میرے اندر رہا ہے یا میرے اندر آ سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم زیادہ تر ہماری کوشش یہ ہو کہ ہمارا تھاٹ پروسیس ہمارے اپنے سیلف کو ٹھیک رکھنے اور اس کی اصلاح کے پروجیکٹ پہ رہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے سے یہ بات ٹھیک ہے کہ ہماری امیڈیٹ فیملی میں ایک پرسن ہے جس نے اپنے کچھ ایسے ڈیسیجنز لیے، اس پہ ریفلیکٹ نہیں کیا، اب وہ دوبارہ وہی پیٹرن دوبارہ آگے لے کے چل رہا ہے، دوبارہ کچھ ایسی چیزیں کر رہا ہے. دعا کریں اس کے اوپر. ایک بات میں اور بتاؤں، بلکہ کارپوریٹ کے اندر ایک بڑی خوبصورت ٹرم یوز ہوئی نا، وہ ٹرانسفر آف ریٹ آف ٹرانسفر آف ایکسپرٹیز، ریٹ آف ٹرانسفر آف نالج. اس طرح کی انہوں نے، میں اس کا سینیریو بتاتا ہوں کہ آپ ایک انڈسٹری میں ایک بندہ ہے جو یہاں سے جاپان گیا، 3 لوگوں کو آپ نے اپنی کمپنی سے جاپان بھیجا، وہ 4 مہینے کی ٹریننگ کر کے واپس آئے اور بہت سی کوئی بڑی زبردست کوئی بڑی مہنگی سی ٹریننگ انہوں نے لے کے واپس آئے. تو ایک چیز کہلاتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنے عرصے میں انہوں نے اپنی ٹیم کے اندر یا اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر جو علم انہوں نے وہاں سے، یا جو ایکسپرٹیز یا جو ٹریننگ یا جو بھی اسکل سیٹ وہ لے کر آئے ہیں، اس کا کتنا حصہ کتنے عرصے میں کتنے بندوں تک منتقل کیا. اور اگر وہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آرگنائزیشن میں ریٹ آف ٹرانسفر آف نالج بہت کم ہے. وہ انسٹیٹیوشنز جن کے اندر یہ بڑی تیزی سے اور بڑی آسانی سے منتقل ہوتا ہے، 4 آدمیوں کو بھیجا تھائی لینڈ یا کیلیفورنیا اور وہاں سے وہ 6 مہینے لگا کے واپس آئے ہیں، اور اب اگلے 1 سال میں انہوں نے اس کا 50% اپنے سارے اسٹاف کو منتقل کرنے میں کامیاب ہو گئے جو انہوں نے وہاں سے حاصل کیا تھا ان 4 لوگوں نے. یہ آرگنائزیشن تھرائیو کرے گی. یہ اسٹڈی ہے. ہمارے گھروں میں جس شعور کے ہم مالک ہوتے ہیں، ہمارے شعور سے ہماری امیڈیٹ فیملی کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ استفادہ ہو، اس کی شرط یہ ہے کہ ہم ان کا دل جیتیں. اس کا پری ریکویزٹ یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں کریٹیکلی ایویلویٹ کریں. اس کا پری ریکویزٹ یہ ہے کہ ہم ان کا دل جیتیں. جس انسان کا ہم دل نہیں جیت پائیں گے اس کو اپنے شعور سے مستفید ہونے بھی نہیں دے سکیں گے. میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے شعور یا میں اس کے آپ کے شعور سے وہ انسان اس وقت استفادہ کرے گا جب آپ اس کا دل جیتنے میں کامیاب ہوں گی، اپنا تعلق بنانے میں کامیاب ہوں گی. تو وہ امکان پیدا ہوگا کہ وہ آپ کے پیٹرن آف تھاٹس کا کوئی انفلوئنس لے. آپ کا جو ایک ریفلیکٹیو پیٹرن ہے، آپ جس طرح چیزوں پہ ریفلیکٹ کرتی ہیں، رکتی ہیں، سوچتی ہیں، یہ پیٹرن وہاں جائے، اس کا امکان پیدا ہوگا. یہ بات واضح ہو رہی ہے. آج اگر ہم صرف اتنا بھی ہم کسی سے بدگمان ہونا ہمارے لیے مشکل ہو جائے، اس کی نیت کے بارے میں برا گمان کرنا ہمارے لیے تقریباً ناممکن ہو جائے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. کیا خیال ہے؟ نیتوں کو جج کرنے کی بھی انٹینشن سے ہم باہر نکالنے کی اپنے آپ کو کوشش کریں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ کرے. جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس میں جو بھی خیر کی بات ہے وہ ہمارے عمل میں اتار دے، اس پہ غور کرنے کی توفیق دے.